بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم اگر سپورٹس میں جانا چاہتے ہیں تو جہاں تک اسٹڈی ہے وہ میٹرک ہے، ایف ایس سی ہے، وہیں پہ وہ ڈراپ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ کوئی میسج دیں اور پھر ایک راستہ بھی بتائیں کہ جس سے وہ سپورٹس کی فیلڈ میں آ سکیں۔ میں آپ کو بہت اچھا راستہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں جو سپورٹس پرسن ہے پاکستان میں، کافی سارے سپورٹس پرسن ہیں، ان کی ناکامی کی ایک اور بھی وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن نہیں وہ لیتے۔ سپورٹس میں آگے جاتے ہیں، ایجوکیشن وہ بالکل بھی نہیں لیتے۔ میں نے سپورٹس کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کی ہے، میں نے جرنلزم میں ڈگری کی ہے 4 سال کی، اور میرا سی جی پی 3.6 تھا، تو ایجوکیشن کو بھی میں نے ٹائم دیا، سپورٹس کو بھی۔ ایک سپورٹس پرسن جو ہے میرا ماننا ہے وہ زیادہ اچھا پڑھائی میں ہو سکتا ہے، اس کا مائنڈ زیادہ چلتا ہے، وہ زیادہ اچھے مارکس لے سکتا ہے، زیادہ اچھے سے پڑھ سکتا ہے۔ تو سپورٹس پرسن کو زیادہ پڑھنا چاہیے اور پڑھائی پہ فوکس کرنا چاہیے اگر ان کو اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان خان صاحب، یہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اب تک 21 ریکارڈ بنا چکے ہیں، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ مارشل آرٹس میں یہ پہلے شاید پاکستانی ہیں جو اب تک اتنا زیادہ کام کر چکے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا انٹرسٹ مارشل آرٹس کی فیلڈ میں کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، اور خاص طور پہ جو ہماری ایک تھیم ہے کہ ہم ہمیشہ ہی سکسیس سٹوریز کو آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے کہ ہم سپورٹس والوں کو اپنے انٹرویو میں شامل کریں، لیکن آج ہم نے ان کو دعوت دی تاکہ وہ لوگ جو سپورٹس میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ورلڈ ریکارڈ کیسے بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ انٹرویو بڑا ہی مفید ثابت ہوگا۔ السلام علیکم فرحان خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ پاک کا شکر ہے۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 21 جو ہے ورلڈ ریکارڈ بنائے اور پھر 7 کنٹریز کے جو آپ نے ہیں ورلڈ ریکارڈ توڑے، تو یہ کہانی کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور آپ کو بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ نے سپورٹس کی فیلڈ میں جانا ہے یا کچھ اور ٹرائی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے؟ یہ ایسے ہے کہ میں جب 7 سال کا تھا تو میں ایک پارک میں گیا، وہاں پہ میں نے لوگوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھا، ہاکی کھیلتے دیکھا، میں نے سوچا کہ میں کچھ انڈیویجلی کام کروں گا، ٹھیک ہے، تو انڈیویجلی کام کی نیت سے میں سائڈ پر آیا پارک میں، اور میں نے نا ہوا میں ککس اور پنچ ایسے کیے، تو مجھے لگا کہ یہ کوئی گیم ہے، مجھے مارشل آرٹس کا نام نہیں پتا تھا، مجھے لگا یہ کوئی فیلڈ ہوگی لازمی جس میں آپ انڈیویجلی پرفارم کر سکتے ہیں، تو میں نے روز کی بنیاد پہ یہ کام شروع کیا، اور 7 سال کی عمر سے لے کے پھر میں یہ کرتا رہا 13 سال تک ہم ملتان میں رہتے تھے اس وقت، اور لوگ مذاق کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ خود سے لگا ہوا ہے دھوپ میں، کوئی استاد نہیں، کوئی اکیڈمی نہیں ہے، ایسے کیسے کامیاب ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے 13 سال کے بعد میں نے پہلا گینیس بک کا ورلڈ ریکارڈ بریک کیا، اور 13 سال کے دوران میں نے سڑکوں پہ گلیوں میں مارشل آرٹ سیکھا خود سے، اپنی صلاحیت سے اور اللہ کی مدد سے۔ نہیں تو آپ نے کسی سے ہیلپ نہیں لی، کوئی گائیڈ، کوئی مینٹور نہیں تھا؟ اس کے بغیر کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں؟ یہ بات کافی عجیب لگتی ہے سننے میں، اور ہے بھی صحیح، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹس ہے، پاکستان کے لیے جذبہ تھا اور اللہ کی مدد تھی، اور میں مسلسل اس پہ فوکس کیے ہوئے تھا۔ میری والدہ مجھے روز کہتی تھی کہ کرو، فوکس کرو، اس پہ فوکس کرو، تو اس طرح میں سیکھا ہوں۔ نہیں تو مارشل آرٹس انڈیویجول کا جو آئیڈیا ہے اور مارشل آرٹس کا آئیڈیا، یہ کسی موویز کو دیکھ کے آیا یا کسی یوٹیوب پہ ویڈیو کو دیکھ کے آیا؟ کس طرح آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس کا یہ طریقہ کار ہے؟ کیونکہ اس کا تو ایک پراپر جو ہے وہ پروسیجر ہوتا ہے نا۔ یہ لیکن شروع میں جو ہے وہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا مارشل آرٹس کا، بعد میں کہہ سکتا ہوں 7 سال کی ایج کے بعد جب میں 12-13 سال کا ہوا، تب میں نے بروس لی کی بکس پڑھی، میں بروس لی سے انسپائر ہوا، محمد علی باکسر، مائک ٹائسن، ان سے انسپائر ہوا، ان کی سٹوریز پڑھی، تو وہاں سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ان کی لائف سٹوری سے کہ کس طرح سے خود آپ اسٹرگل کر سکتے ہیں لائف میں، لیکن ابتدائی طور پہ میں نے خود سے اسٹارٹ لیا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے سپورٹس کی فیلڈ میں آنے کا سوچا اور اس پہ کام کیا، تو عام طور پہ تو فیملیز کا کافی ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں کہ آپ کچھ پڑھیں، تعلیم کی طرف جائیں یا آپ دوسری طرف نکل آئیں، تو فیملی نے آپ کو کیا رسپانس دیا اس پہ، اور پھر مشکلات کیا پیش آئیں آپ؟ یہ اس طرح سے ہے کہ مشکلات ویسے اوور آل تو بہت پیش آئیں، لیکن فیملی کی طرف سے جب وہ بہت زیادہ سپورٹ تھی، ہماری والدہ اس طرح کی تھیں، وہ ہمیں بچپن میں کہتی تھی کہ آپ نے پڑھائی کمپلیٹ کری، اب آپ کھیلتے ہوئے نظر آئیں، بیٹھے ہوئے نظر نہ آئیں، وہ ہمیں زبردستی کھیل کی طرف لے کے جاتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ تم مارشل آرٹس کرتے ہو نا اپنا، کیوں نہیں کر رہے، کرو اپنا ٹریننگ کرو، خود سے کرو، تو امی کی بہت زیادہ سپورٹ تھی جس کی وجہ سے دلچسپی پیدا ہوتی تھی کھیل میں، اور میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے، میری والدہ کی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے بچپن سے مجھے، اب اس ٹائم پر آ کے میں میرڈ ہو گیا ہوں، میری وائف کی بھی بہت زیادہ سپورٹ ہے، وہ بھی مجھے ہمیشہ، میں کہیں بھی جاتا ہوں، کسی ایونٹ کے اندر کسی بھی جگہ جاتا ہوں، کوئی پرفارمنس ہوتی ہے میری، کوئی اسپیچ ہوتی ہے، ہمیشہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں، گھر میں میرے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور ان کی طرف سے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے، تو فیملی میں میری والدہ اور میری وائف، ان کی سب سے بڑی سپورٹ ہے مجھے۔ مارشل آرٹس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی آپ نے کام کیا یا صرف اسی کو آپ نے فوکس کیا ہوا تھا؟
نہیں مارشل آرٹس تو میں نے شروع سے کیا، لیکن جو میرے ورلڈ ریکارڈ ہیں اگر آپ ان کی کیٹیگریز دیکھیں گے وہ مارشل آرٹ سے ہٹ کر بھی ہیں، صرف مارشل آرٹس میں نہیں ہے. اس میں اسپون ٹوسٹڈ کا ورلڈ ریکارڈ ہے، گول بالز پکڈ اپ ود فیٹ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. یہ چیلنجنگ کیٹیگریز ہیں. تو ایک مارشل آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اگر تھوڑی محنت کرے دوسرے ورلڈ ریکارڈس پہ ان کو بریک کر سکتا ہے. اس طرح میں نے دوسری کیٹیگریز میں بریک کی ہیں. اچھا، کوئی مشکل آپ کو فیس نہیں کرنی پڑی پاکستان میں؟ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ٹریننگ کے اس طرح کے مواقع نہیں ہیں ضرور لیکن کم ہے. تو آپ نے اس پرابلم کو کس طرح فیس کیا؟ مشکل تو بہت زیادہ فیس کرنی پڑی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میری جو سٹوری اس طرح سے ہے کہ میں 2 months کا تھا صرف، میرے فادر کی ڈیتھ ہوگی، میرا بڑا بھائی 3 سال کا تھا. تو ہم چھوٹی عمر میں ہی بہت 5 سال کی عمر میں ہم نے گاڑیوں کے ٹائر صاف کرنے ایسی مزدوریاں میں نے شروع کر دی جس سے ہم نے اپنی ایجوکیشن بھی کرنی تھی اور اسپورٹس کو بھی لے کے چلنا تھا. تو مشکلات بے تحاشا آئیں. اس کے بعد جب میں آگے اس میں ترقی کی، میں نے بے شمار پولیٹیشنوں سے میری ملاقاتیں آج تک ہو چکی ہیں. ان میں کوئی میرا جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کی، کسی حکومتی نمائندے نے، وزیر اعظم سے لے کے گورنر تک سب سے میری ملاقاتیں ہوئیں. لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ملک ریاض جیسے لوگ ہیں اور پاکستان میں لاہور میں بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالک ہیں. تو میری ایک وش ہے سب سے بڑی کہ میرے پاس اپنا گھر ہو لاہور میں. اب میرے پاس اتنے زیادہ اوارڈز ہو چکے ہیں، ورلڈ ریکارڈ تو 21 ہیں، اس کے علاوہ اوارڈز اتنے ہیں کہ میرے پاس کمرہ نہیں ہے، کرائے کا ایک چھوٹا سا میرا مکان ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے. تو میرے پاس اپنا گھر ہو لاہور میں. میری خواہش ہے اور میری اپیل ہے ان سب لوگوں سے، ملک ریاض جیسے لوگوں سے، کہ وہ مجھے گھر دیں لاہور میں جس میں اپنے اوارڈز لگا سکوں. تو مشکلات ابھی تک ہیں، ابھی بھی فیس کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مارشل آرٹس میں تو ٹھیک ہے آپ کا انٹرسٹ تھا، اور جب ریکارڈز آپ نے بنائے تو یہ بناتے بناتے سوشل ورک کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ جب میں ریکارڈز کر رہا تھا، جب میرے 21 ورلڈ ریکارڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، اگر تو جیسے بھی اپنے پچھلے کویشچن میں سپورٹ کی بات کی، اگر حکومت سپورٹ کرتی تو یہ 100 ہوتے، بس بدقسمتی سے یہ 21 ہیں اس وقت. آگے میں اور بھی بریک کرنے والا ہوں انشاءاللہ، 2 ریکارڈ اور کرنے والا ہوں. تو اس وقت جب میں نے 21 کر لینا، مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے پاکستان کے لیے 21 ریکارڈ کر لیے ہیں. اب مجھے پاکستانیوں کے لیے سوچنا چاہیے، اپنی ذات سے باہر سوچنا چاہیے. میں کو مار دینا چاہیے. میں پھر باہر نکلا اپنی ذات سے، میں کو ختم کر کے میں نے کہا کہ میں لوگوں کو ٹرین کروں گا. یہ خوشیاں ان کے گھروں میں جائیں گی جتنے میں نے ورلڈ ریکارڈ بریک کیے ہیں. اسی طرح میری خواہش ہے کہ 100 ورلڈ ریکارڈ میں بریک کراؤں. اس کے اوپر میں نے کام شروع کیا. میں نے اپنی یونیورسٹی میں سوسائٹی قائم کی. اس سوسائٹی کے تحت میں نے ورلڈ ریکارڈ بریک کروانا شروع کیے، لوگوں کو ٹرین کیا، اس پہ بریک کروائے، اور میں اب تک 10 ورلڈ ریکارڈ بریک کروا چکا ہوں. اور یہ میرا سوشل ورک میں کہہ سکتا ہوں کہ خیر سوشل ورک یہی ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی کوئی نہ کوئی خدمت کر رہے ہیں. میں ایسی خدمت کر رہا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں خوشیاں جا رہی ہیں فری آف کاسٹ. میں اس کی کوئی چارجز نہیں کرتا. کوئی بھی مجھ سے ورلڈ ریکارڈ کا طریقہ سیکھ سکتا ہے اور میں سکھا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے 10 ہم کروا چکے ہیں. آگے میں نے 90 کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے. اچھا سر، کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو UMT میں آپ نے بتایا کہ آپ کی UMT یونیورسٹی میں اسپورٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ افیئر کا OPA، اس کے اندر میں جو آفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. کوئی بھی رابطہ کرنا چاہے مجھ سے وہاں مل سکتا ہے، میں اس کی رہنمائی کر سکتا ہوں. اچھا سر، فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں؟ آپ نے کیا اپنے لیے سوچا ہوا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ظاہر ہے کوئی انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ اور فیوچر میں کیا گولز ہیں اپنے ریکارڈز کے حوالے سے؟ کن کن کیٹیگریز میں آپ اب تک جا چکے ہیں اور کون کون سی رہ گئی ہیں؟ ابھی کافی کیٹیگریز پڑی ہیں میرے فیوچر گولز میں. میرے ورلڈ ریکارڈز کو بھی مجھے بڑھانا ہے مزید. جیسے 2 ورلڈ ریکارڈ ہیں اسپون ٹوسٹڈ کے، وہ میں نے اگلے وقت میں بریک کرنے ہیں امریکہ کے، وہ میرے فیوچر پلانز میں ہے. اور یہ 100 ورلڈ ریکارڈ میں بریک کروانے، یہ میرا فیوچر پلان ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو میری لائف کا سب سے بڑا گول ہے وہ پولیٹکس ہے. اس کے لیے میں نے ریسنٹلی جو جماعت اسلامی کو جوائن کی ہے. میں نے 5 سال تک پاکستان کی ساری سیاسی پولیٹیکل جو جماعتیں ان پہ ریسرچ کی ہے اور اس میں جماعت اسلامی کو سب سے بہتر پایا، اس کو جوائن کی ہے. اور سراج الحق صاحب کی زیر قیادت میں انشاءاللہ میں اس کو لے کے آگے بڑھوں گا اور میں جماعت کی پروموشن کروں گا اور اس جماعت کے اندر ورکنگ کروں گا. فیوچر گول میرا پولیٹکس ہے اور اس میں میں نے جماعت اسلامی کو سب سے بہتر پایا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ انسپائر سب سے زیادہ کس سے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے ریکارڈ بریک کرنا، اتنی محنت کرنا، اتنی اسٹرگل کرنا، یہ بغیر کسی انسپائریشن کے تو ممکن نہیں ہے. تو آپ کی انسپائریشن کون ہے؟ میری انسپائریشن سب سے بڑی، ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری سب سے بڑی انسپائریشن ہے. حضرت علی جو ہیں وہ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ موجودہ ٹائم میں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی مسلم رہنما ہیں وہ سب میری انسپائریشن ہے. اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں آپ کو ان سے سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. اور جو خاص طور پہ آپ کی کنٹری کے ہیں ان سے اور زیادہ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ سب میری انسپائریشن ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایسے لوگوں کو جو ورلڈ ریکارڈز بنا رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ان کو کس کس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے؟ یہ آپ کی ایک تجویز ہمارے پلیٹ فارم سے ان تک چلی جائے؟ بالکل یہ اس طرح سے ہے. میں نے اس کے لیے کوشش بھی کی تھی پنجاب اسمبلی میں ایک بل منظور ہو جائے کہ پنجاب میں جتنی ٹیلنٹڈ یوتھ ہے ان کے لیے اگر ورلڈ ریکارڈ بریک کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پرائز منی مقرر کر دی جائے. دیکھیں اب کرکٹر ہیں، ایک چوکا مارتے ہیں، ایک کیچ کرتے ہیں، ان کو کتنے پیسے مل جاتے ہیں. ورلڈ ریکارڈ پہ کوئی پرائز منی نہیں رکھی گئی. تو میرا ماننا ہے کہ ورلڈ ریکارڈ پر ایک پرائز منی رکھی جائے، ایک اپریسیشن رکھی جائے حکومت پنجاب کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے. اس طرح پھر آپ کی کنٹری میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بہت زیادہ نکلیں گے. اب کئی ملکوں میں بہت سارے ورلڈ ریکارڈز ہیں، پاکستان میں کم ہیں. اس کی وجہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بریک کریں گے ہمیں ملے گا کیا. تو کوئی پرائز منی ہو، وہ اپریسیشن ہوتی ہے. جسٹ اس اپریسیشن کو استعمال کر کے وہ بندہ اور ورلڈ ریکارڈ بریک کر سکتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ویسا قانون لاگو کرے، قانون ایسا بنا دے کہ آپ ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز کو پرائز منی دیں گے جس سے وہ آگے پروموٹ کریں.
چیز ہوتا ہے. اچھا سر، کچھ لوگ جو ہمارا انٹرویو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے وہ سپورٹس میں بھی اچھے ہوں گے، وہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ سب سے آسان ورلڈ ریکارڈ بنانا وہ کون سا ہے، کون سی کیٹیگری ایسی ہے جس میں آپ کو بھی بالکل ٹائم نہیں لگا اور آپ نے بڑی آسانی سے ریکارڈ بنا لیا، اور سب سے مشکل کون سا تھا؟ دونوں بتائیے گا. سب سے مشکل جو ہے میری زندگی کا ورلڈ ریکارڈ جو میں نے زمان پارک میں بریک کیا تھا وہ تھا دی موسٹ 900 کپ اپس ان 1 منٹ. اس میں زمین پہ لیٹ کے گردن کی مدد سے، سر کی مدد سے جم کر کے اٹھنا تھا، ہاتھ بھی میرے سامنے کی طرف تھے. وہ سب سے ٹف تھا. اس میں مجھے گردن کے اندر فریکچرز ہو گئے تھے، کافی ٹف وہ میرے لیے رہا تھا. اور ایزی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایزی سے ایزی دکھنے والا بھی ریکارڈ جو ہے نا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ایزی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سب سے مشکل والا میں نے آپ کو بتا دی. ایزی ان میں کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ کو ہر ریکارڈ کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں جس طرح میں لوگوں کو سامنے بٹھا کے ان سے پوچھتا ہوں کہ ٹیلنٹ کیا ہے، ان کے ٹیلنٹ کے مطابق ان کو ریکارڈ ڈھونڈ کے دیتا ہوں اور اس پہ ان کو ٹرین کرتا ہوں، اور پھر جو ہے نا وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، جیسے 10 اب تک ہو چکے ہیں، آگے بھی میں نے اس طرح کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بے شمار لوگ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ کیا اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں ساتھ ساتھ؟ کیونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی اسٹڈی مکمل کی ہے اور ساتھ آپ نے ورلڈ ریکارڈس بھی بنایا ہے، لیکن جو آنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم اگر اسپورٹس میں جانا چاہتے ہیں تو جہاں تک اسٹڈی ہے وہ میٹرک ہے، ایف ایس سی ہے، وہیں پہ وہ ڈراپ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو آپ کوئی میسج دیں اور پھر ایک راستہ بھی بتائیں کہ جس سے وہ اسپورٹس کی فیلڈ میں آ سکتے ہیں. میں آپ کو بہت اچھا راستہ بتاتا ہوں. دیکھیں جو اسپورٹس پرسن ہے پاکستان میں، کافی سارے اسپورٹس پرسن ہیں، ان کی ناکامی کی ایک اور بھی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن نہیں وہ لیتے. اسپورٹس میں آگے جاتے ہیں، ایجوکیشن وہ بالکل بھی نہیں لیتے. میں نے اسپورٹس کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کی ہے. میں نے جرنلزم میں ڈگری کی ہے 4 سال کی، اور میرا CGPA 3.6 تھا. تو ایجوکیشن کو بھی میں نے ٹائم دیا، اسپورٹس کو بھی. ایک اسپورٹس پرسن جو ہے میرا ماننا ہے وہ زیادہ اچھا پڑھائی میں ہو سکتا ہے، اس کا مائنڈ زیادہ چلتا ہے، وہ زیادہ اچھے مارکس لے سکتا ہے، زیادہ اچھے سے پڑھ سکتا ہے. تو اسپورٹس پرسن کو زیادہ پڑھنا چاہیے اور پڑھائی پہ فوکس کرنا چاہیے اگر ان کو اپنا فیوچر سکیور کرنا ہے. کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے اسپورٹس کا فیوچر اتنا زیادہ روشن نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن آنے والے وقت میں دیکھتا ہوں کہ ہوگا. تو اسٹڈی لازمی ساتھ کریں اور ساتھ لے کے ایسے چلیں کہ ساری چیزوں کو مینیج کریں. میں اپنی کلاسز کے دوران میں جا کے جم کرتا تھا، آدھے گھنٹے کا پھر آ جاتا تھا، پھر جم کرتا تھا جب لیکچر میں بریک آتی تھی. تو آپ مینیج کریں چیزوں کو، اسپورٹس کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور ایجوکیشن کو بھی، دونوں ہی انسان کے لیے ضروری ہیں. اچھا یہ جو آپ نے 21 ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ یا گینس ورلڈ ریکارڈ، مجھے یہ بتائیں کہ ان کے لیے کتنی پریکٹس کرتے تھے آپ ڈیلی بیسس پہ؟ ان کے لیے جو ڈفرینٹ ورلڈ ریکارڈ ہیں، ڈفرینٹ پریکٹسز ہیں. جیسے پہلا ورلڈ ریکارڈ تھا کپ اپ، زمین پہ لیٹ کے جم کر کے اٹھتے ہیں. اس پہ میرے کمر پہ کافی زخم بنے. وہ پریکٹس کرتے کرتے مجھے تقریباً 1.5 سال لگ گیا ریکارڈ بریک کرنے کے لیے. اس طرح ڈفرینٹ ورلڈ ریکارڈس کو لے کے مطلب کم سے کم جو نا آپ کو ایک ریکارڈ بریک کرنے کے لیے 6 مہینے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. کم سے کم 6 مہینے اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا پڑتا ہے، ٹریننگ کا خیال کرنا پڑتا ہے، وزن اپنا کم رکھنا پڑتا ہے. اب میں جو ہے وہ پیزا برگر نہیں کھا سکتا کبھی بھی، میرے لیے اوائڈ کرنا پڑتا ہے مجھے. تو یہ سب چیزوں کو دھیان رکھیں. تو آپ ویسے ڈائٹ میں کیا چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ ڈائٹ میں جو کھاتا ہوں اور آپ کو بھی ریفر کروں گا سب لوگوں کو، وہ بوائلڈ ایگس کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، لازمی. یہ ڈائٹ میں سب سے بیسٹ چیز ہے. فروٹس کا استعمال کریں اور گھر کے کھانے کا استعمال کریں. جو گھر کا کھانا ہے نا، جو آپ کی والدہ نے بنایا، آپ کی وائف نے بنایا، وہ کھانا آپ کی صحت کے لیے سب سے بیسٹ ہے. وہ آپ تھوڑا کھائیں، زیادہ نہ کھائیں بہت زیادہ، لیکن مناسب کھا لیں اور گھر کا کھانا کھائیں. اور لیٹ نائٹ کھانے کو اوائڈ کریں. 6 بجے ڈنر ٹائم ہے، بس 6 بجے کے بعد ڈنر نہ کریں. یہ چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ فزیکل فٹ رہیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فرحان خان صاحب. اچھا ایک مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے بے شمار لیکچر سنے ہوئے ہیں، ان کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ان کی فاؤنڈیشن کو بہت اچھا پایا ہے، کیونکہ ایک ورکنگ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور قاسم علی شاہ صاحب نے کافی ساری بکس لکھی ہیں، میں نے ان کی بکس بھی کچھ پڑھی ہیں. کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کے لیکچر سے، کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہر طرح کی موضوعات پہ ان کی اسپیچز ہیں، تو آپ وہ لیکچر دیکھیں، اس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. وہ بہت اچھا لیکچر کر رہے ہیں، بہت اچھا ورک کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فرحان خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں اسپورٹس کے حوالے سے، ورلڈ ریکارڈس کے حوالے سے، وہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بھی انفارمیٹیو ہوں گی اور آپ اس سے بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.